بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سابقہ کلاس میں ہم نے ادغام تام اور ادغام ناقص کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے۔ وہ کلاس آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اس کے اندر آپ جانیں گے کہ ادغام تام اور ادغام ناقص کا طریقہ کیا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ کیسے ادا کیے جاتے ہیں، تو لازماً اس کلاس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قاری کی ضرورت اور کیفیت کے اعتبار سے وقف کی قسمیں۔ یہ جاننا بھی آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے اندر وقف کرتے ہیں، چاہے سانس ٹوٹنے کی وجہ سے، چاہے کسی عذر کی وجہ سے، کہیں پر بھی آپ قرآن مجید کے اندر وقف کرتے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہونے والی ہے۔ اس کلاس کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ تو قاری کی ضرورت اور کیفیت کے اعتبار سے وقف کی 4 قسمیں ہیں۔ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے گا کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہے۔ اگر آپ نے اس کلاس میں کوئی بھی پارٹ سکپ کر دیا تو یہ کلاس آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو 4 قسمیں ہیں کیفیت کے اعتبار سے۔ کون کون سی؟ وقف اختیاری، دوسرا ہے وقف اضطراری، تیسرا ہے وقف اختباری اور چوتھا ہے وقف انتظاری۔ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جو ہے پہلی قسم کے بارے میں بات کریں گے، یعنی وقف اختیاری کسے کہا جاتا ہے۔ وقف اختیاری کو پہلے سمجھ لیجئے۔ وقف کہتے ہیں سٹاپ کرنے کو، رکنے کو، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اب اختیاری کا لفظ ہے، اختیاری کہتے ہیں جو بس میں ہو، جو قابو میں ہو، جو اپنے اختیار میں ہو، اسے ہم اختیاری کہتے ہیں۔ یعنی اس کے اوپر جو ہے کسی اور کا زور نہ ہو، یعنی یہ اپنے اختیار میں ہو، اپنے بس میں ہو، اپنے قابو میں ہو، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اختیاری کہیں گے۔ کلیئر ہوگی یہاں تک یہ بات؟ اب وقف اختیاری کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی سانس ہونے کے باوجود اپنے اختیار سے وقف کرنا، اسے ہم وقف اختیاری کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس مکمل سانس ہے ایک آیہ کریمہ کو پڑھنے کے لیے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو یہ آیہ کریمہ جو ہے بالکل چھوٹی سی ہے، تو آپ اس کو ایک سانس کے اندر پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے اختیار سے بیچ میں ہی وقف کیا۔ کیسے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، تو ربہم پر آپ رکے، حالانکہ آپ پوری آیت کو پڑھ سکتے تھے لیکن آپ نے اپنے اختیار سے ربہم پر وقف کیا۔ اب جب آپ اس آیہ کریمہ کو مکمل کرنے لگیں گے تو آپ نے پھر سے پیچھے سے پڑھنا ہے، یعنی اعادہ کرنا ہے۔ کیسے؟ من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو جیسے دوسری آیت، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، اانذرتہم پر آپ رکے، آپ اس سے آگے بھی پڑھ سکتے تھے لیکن آپ نے اپنے اختیار سے یہاں پر کیا کیا؟ وقف کیا۔ اب جب آپ اس آیہ کریمہ کو مکمل کرنے لگیں گے تو آپ نے اعادہ کرنا ہے، آپ نے پیچھے سے پھر سے دہرانا ہے۔ کیسے؟ اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو آپ نے ایسے اس آیہ کریمہ کو مکمل کرنا ہے۔ تو اس وقف کو کیا کہا جاتا ہے؟ وقف اختیاری کہتے ہیں، جو آپ کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب یہاں پر جو دوسری قسم ہے وہ ہے وقف اضطراری۔ وقف اضطراری کسے کہا جاتا ہے؟ اضطراری کہتے ہیں غیر ارادی کو، یعنی جس میں آپ کا ارادہ نہ ہو، جو غیر ارادہ ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی جس کے اندر آپ کا کوئی زور نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا قاعدہ ہے؟ اس کا قاعدہ ہے یہ جو ہے یہ بلا قصد، بلا ارادہ جو ہے کسی عذر کی وجہ سے وقف کرنا، یعنی بغیر ارادہ کیے، بغیر قصد کیے جو وقف کیا جائے گا عذر کی وجہ سے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم وقف اضطراری کہیں گے۔ اب میں آپ کو مثال دوں، جیسے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک آیہ کریمہ کو پورا مکمل ایک سانس کے اندر پڑھ لوں، لیکن بیچ میں اس کو عذر پیش آ گیا۔ اب عذر پیش آنے کی وجہ ہو سکتی ہے یا تو سانس ٹوٹ سکتا ہے، یا تو کھانسی آ سکتی ہے، یا تو چھینک آ سکتی ہے، یہی تو عذر ہے۔ تو جب آپ نے ارادہ کیا کہ آپ ایک آیہ کریمہ کو پورا ایک سانس میں پڑھ پائیں گے لیکن بیچ میں سانس ہی ٹوٹ گیا، تو یہ تو عذر ہے، تو اس کو ہم وقف اضطراری کہیں گے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، تو اانذرتہم کے بعد میں نے
وقف کیا. کیوں؟ کیونکہ میرے سانس نے یہیں تک ساتھ دیا, میں آگے نہیں پڑھ پایا, تو یہ عذر ہے, اس کو ہم کہیں گے وقف اضطراری. یا اس کے بعد چھینک آ جائے یا کھانسی آ جائے, جیسے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم تو کھانسی آ گئی, تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا, آپ کے ارادے میں نہیں تھا, تو یہاں پر آپ کو کھانسی آ گئی خود سے, تو یہ عذر تھا, تو اس کو ہم کہیں گے وقف اضطراری. امید کرتا ہوں یہ دوسری قسم بھی سمجھ میں آئی ہوگی. اب چلتے ہیں تیسری قسم کی جانب. اب جو یہاں پر تیسری قسم ہے وہ ہے وقف اختباری. اختباری کسے کہا جاتا ہے؟ اختباری کہتے ہیں جانچ کو, اختباری کہتے ہیں امتحان کو. کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر جانچ ہو, جس کے اندر امتحان ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یاد رکھیں کہ شاگرد جب استاد کو قرآن سناتا ہے, شاگرد جب استاد کو قرآن سناتا ہے تو شاگرد سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو استاد جو ہے اس کو سکھانے کی غرض سے یا امتحان کی غرض سے کہیں پر روک لیتا ہے. بھئی آپ نے یہاں پر غلط پڑھا, رک جاؤ, یہ یہاں پر ایسے نہیں ہے, ایسے ہے. تو وہ جو وقف استاد کراتا ہے شاگرد کو, اسے کہتے ہیں وقف اختباری. کیا کہتے ہیں؟ وقف اختباری. یعنی استاد جو ہے شاگرد کو سکھانے کی غرض سے جو روک لیتا ہے, وقف کراتا ہے, اسے وقف اختباری کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل کوئی شاگرد قرآن سنا رہا ہے, وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو وہ نر رحمان پڑھتا ہے, اصل میں نر رحمان تھا تو اس نے نر پڑھا, تو استاد نے کیا کہا, ارے رکو, نر نہیں ہے, نر رحمان ہے. تو سکھانے کی غرض سے اس نے اس کو روک دیا, تو اس کو کہیں گے وقف اختباری. کیا کہیں گے؟ وقف اختباری. سمجھ میں آ گیا؟ تیسری قسم بھی سمجھ میں آ گئی. اب یہاں پر جو ہماری چوتھی قسم ہے وہ ہے وقف انتظاری. کیا ہے؟ وقف انتظاری. تو وقف انتظاری کہتے ہیں جس کے اندر انتظار ہو, جس کے اندر ویٹ ہو. وقف انتظاری کہتے ہیں یعنی روایتوں کے اختلافات کو پورا کرنے کے لیے ایک روایت کے بعد دوسری روایت کے انتظار میں جو وقف کیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم وقف انتظاری کہتے ہیں. اب یہ جو چوتھی ٹرم ہے یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر جو ہے روایتوں کا اختلاف ہوتا ہے. کیونکہ عموماً جو ہے قاری حضرات جب قرات کرتے ہیں, یعنی جب محفل کے اندر قرات کرتے ہیں, تو وہ مختلف روایتوں کو پڑھتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر سمجھا دوں. جیسے سورہ فاتحہ کے اندر ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو یہ نارمل جیسے ہم پڑھتے ہیں. دوسرا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو یہ دوسرا. جیسے دوسری ایک روایت ہے, جیسے اہدنا الصراط سین سے, نہ کہ صاد سے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جیسے دوسری ایک روایت ہے, نہ کہ صراط الذین, زراط الذین, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم. تو یہ الگ الگ روایتیں ہیں, یعنی قرآن پڑھنے کی الگ الگ روایتیں ہیں. تو یہ قراء حضرات جو ہے جب قرات کرتے ہیں تو یہ روایتیں جو ہے مکمل کرنے کے لیے جو ہے ایک روایت کے بعد دوسری روایت کے انتظار میں جو ہے وقف کرتے ہیں, اسے ہم وقف انتظاری کہتے ہیں. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے, ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو لازماً سبسکرائب کر دیجئے گا. ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن میں رہیں, حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے, رہنما